دیکھیں آپ ہدایہ کتاب الحج کے اندر احرام کی جو پابندیاں اور احرام میں جو باتیں ہوا کرتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ذکر ہو گئی، اور پھر طواف ہونا ہے، وہ کہاں سے شروع ہونا ہے کہاں ختم ہونا ہے، اس میں استلام کا بیان چل رہا تھا۔ دیکھیے کعبے کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ کعبہ ہے، کعبے کے 4 کونے ہوتے ہیں، 4 کونے۔ کعبے کا ایک کونا وہ حجر اسود لگا ہوا ہے اس میں، اور وہ کونا ہے جو گیٹ کے برابر میں ہے، یعنی کعبے کا دروازہ جو ہے اس کے بالکل جسٹ برابر ہی میں ہے۔ وہ سمجھ گئے جی؟ یہ فون اور لگنا تھا، تو اس بات کو ذہن میں رکھو۔ کعبہ اگر سامنے ہے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا، یعنی ایک کونا جو ہے کعبہ کا وہ حجر اسود والا ہے، اور حجر اسود کا کونا وہ ہے جو گیٹ کے برابر میں ہوا کرتا ہے، اور اسی سے الٹے ہاتھ کی طرف جو، بلکہ ایک کام کرو، یہیں سے شروعات ہوتی ہے طواف کی۔ اب جب طواف کی شروعات یہیں سے کرو گے تو طواف کی شروعات سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتی ہے، ایسے سمجھ لو، صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو طواف حجر اسود سے شروع ہوگا، اور حجر اسود سے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو چلنا ہے، اور جیسے ہی آپ سیدھے ہاتھ کی طرف چلیں گے تو کعبے کا جو گیٹ ہے وہ ایک دم جسٹ وہ آپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ حجر اسود سے دائیں طرف چلنے پر فوراً ہی حجر اسود کے دائیں طرف کعبے کا گیٹ ہے۔ اب اس کے آگے چلیں، چلتے ایک کونا اور آئے گا، اسے رکن عراقی کہتے ہیں۔ رکن عراقی یعنی عراق کی جانب کو ہے، یہ آسان بھاشا میں آپ سمجھ لو تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اسے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو رکن عراقی ہو گیا یہ۔ اب اس کے آگے اور بڑھو گے، آگے طواف کرتے ایک کونا اور آئے گا، 4 کونے ہیں، تو حجر اسود والا کونے سے تو ہم نے شروع کیا ہے۔ حجر اسود کے بعد دائیں طرف چلیں گے تو ایک کونا آئے گا، اس کونے کا نام رکن عراقی۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے تو اس کا نام ایک کونا اور آئے گا رکن شامی، ملک شام کی جانب کو ہے وہ۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے تو ایک کونا اور آئے گا لاسٹ والا، وہ رکن یمانی کہلاتا ہے، رکن یمانی۔ اور رکن یمانی کی بات اور آگے بڑھیں گے تو پھر دوبارہ سے حجر اسود والے جو کونا ہے وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کا ڈھنگ۔ حجر اسود سے شروع کریں گے تو ایک کونا تو یہی ہو گیا حجر اسود کا، یہاں سے چلیں گے تو آگے بڑھیں گے تو پہلا کونا آئے گا رکن عراقی، رکن عراقی۔ اس کے بعد اور آگے کو چلیں گے تو اس کا اگلا کونا آئے گا رکن شامی، رکن شامی سے آگے بڑھیں گے تو آئے گا رکن یمانی، رکن یمانی۔ اور رکن یمانی سے پھر آگے بڑھیں گے تو حجر اسود والے جو کونا اس پر آ جائیں گے۔ یہاں ایک چکر پورا ہو گیا آپ کا، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ رکن شامی اور رکن عراقی یہ حطیم کی جانب ہے، حطیم کی جانب ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک فوٹو بھیج دیتا ہوں، اس فوٹو کے ذریعے سے آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ بھی لو، ٹھیک ہے نا؟ میں بھیج رہا ہوں۔ اس فوٹو میں آپ دیکھیں نمبر وار لکھے ہوئے ہیں، نمبر 1 خانہ کعبہ، نمبر 2 حطیم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 ملتزم، نمبر 5 رکن یمانی، نمبر 6 مطاف، نمبر 7 مقام ابراہیم۔ دیکھیے نمبر 1 پر آپ نمبر 6 کو دیکھیں، نمبر 1 پر کسے دیکھنا ہے؟ نمبر 6 کو دیکھنا ہے۔ نمبر 6 پر کیا لکھا ہوا جی؟ مطاف۔ یہ مطاف
یہ صیغہ ہے اس میں ظرف کا، معنی ہوں گے طواف کرنے کی جگہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا اس کے ارد گرد والا ایریا، کعبے کے ارد گرد جن جگہ سے ہم طواف کے لیے گھومتے ہیں، وہ میدان جو کعبے کے ارد گرد ہے، اس سارے کے سارے میدان کو کہتے ہیں مطاف، طواف کرنے کی جگہ۔ جہاں ہم چلتے ہوئے دیکھا ہوگا نا آپ نے، اس میں فوٹو ووٹو دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ کعبے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ جو گھوم رہے ہیں کہاں گھوم رہے ہیں؟ یہ جس جگہ پر گھوم رہے ہیں ہے تو مسجد حرام، وہ مسجد حرام کا وہ ایریا جس میں یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں چاروں طرف، اس گھومنے کی جگہ، ان کے پیروں کے نیچے کی جگہ مطاف کہلاتی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم آگے بڑھیں۔ اب آپ دیکھیں جی، اس کے بعد چلیں اوپر۔ اب نمبر 1 پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ۔ وہ کہاں ہے؟ دکھائی دے رہا ہے کسی کو؟ خانہ کعبہ دکھ رہا ہے کسی کو؟ نہیں دکھ رہا؟ یہ خانہ کعبہ تو یہ ہے ہی، دیکھو یہ پوری کی پوری چوکور والا حصہ یہ ہے آپ کے۔ اس کے بعد چلو حطیم نمبر 2 دیکھو کہاں ہے اس میں۔ حطیم کا نمبر 2 دیکھو تو آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے تو دائیں طرف والے ہاتھ کی طرف یہ گول سا ایک حصہ ہے کعبے کے پیچھے، ایک حصہ دکھ رہا آپ کو کسی کو؟ کعبے کے پیچھے یہ حصہ ہے، اس طریقے سے چاند کی طرح سے بنا ہوا، جی آدھے چاند کی طرح سے بنا ہوا ہے، آدھی گیند اس حساب سے بنا ہوا ہے، نہیں بتاؤ جلدی سے مجھے۔ اس کو کہتے ہیں حطیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں کعبے ہی کا حصہ ہے۔ اس کی کہانی سنو، دیکھیے اس کی کہانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، یعنی اظہار نبوت سے پہلے یہ ہوا تھا کہ کعبے کی دیواریں یہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی تھی۔ تو کفار مکہ نے ارادہ کیا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، تو اعلان کیا کہ اپنا حلال کمائی لے کر کے آئیں، کوئی بھی ناجائز اور حرام کمائی لے کر کے نہ آئے۔ اب لہذا آپ جانتے ہیں کہ حلال لوگوں پر کم ہی ہوتا ہے اور حرام کے تو ریل پیل رہتی ہے، یہی وہاں پر ہوا۔ حلال پیسہ جب اکٹھا کیا گیا تو کعبے کی جو تعمیر تھی وہ کامل و مکمل نہ ہو پائی۔ جتنا آپ کو دکھائی دے رہا نا حصہ چوکور والا، اتنے حصے کی تعمیر ہو پائی تھی کہ پیسہ ختم ہو گیا۔ اب یہ والا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسے میں آپ کو حطیم کہہ رہا ہوں، حطیم، یہ والا حصہ بھی کعبے ہی کا تھا۔ یہ کعبہ یہاں سے یہاں تک ہونا چاہیے تھا، کعبہ یہاں تک ہونا چاہیے تھا، آگے تک۔ یہ چھوٹا سا حصہ جو ہے نا اس کے آگے یا پیچھے، اس کے جو کعبے والا حصہ ہے گھوم رہا ہے، دیوار سی ہے، اس دیوار کے اندر والا حصہ بھی کعبے ہی کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر پہنچ جائے تو اس کا مطلب کعبے کے اندر پہنچ گیا۔ جس نے یہاں نماز پڑھ لی اس نے کعبے کے اندر گویا کہ نماز پڑھ لی، جس نے یہاں کوئی بڑا گناہ کیا تو گویا کہ کعبے کے اندر گناہ کیا، چونکہ کعبے ہی کا حصہ ہے۔ ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے، اب یہ حصہ باہر ہی رہ گیا۔ جب باہر رہ گیا تو اس کو نشان مطلب لگا دیا گیا کہ یہ کعبہ یہاں سے یہاں تک ہے، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، حلال پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کعبے کو یہاں تک تعمیر کیا گیا جہاں تک آپ کے سامنے ہے۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ اس کے بعد کی بھی کہانی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں اسے نہ سناؤں، چلو سن لو ہلکی پھلکی۔
اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اظہار کیا تھا کہ عائشہ میری قوم نئی نئی ایمان والی ہوئی ہے، اگر یہ نئے نہ ہوتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جیسا کعبہ تھا پہلے، اصل میں جیسا کعبہ تھا تعمیر سے پہلے پورے کا پورا میں ویسے ہی کعبہ بنا دوں میں۔ تو اس میں اگر کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر بنایا جائے تو یہ حتیم والا حصہ عمارت کے اندر آئے گا، یعنی وہاں تک ہوگی عمارت۔ ایک فرق یہ ہوگا کہ اس کا ایک گیٹ ہے، اور جو پہلے کعبہ تھا جو کفار مکہ نے جو تعمیر کی تھی، اس کعبے کے اندر دو گیٹ تھے، ادھر سے داخل ہونا اور ادھر سے باہر نکلنا۔ اس وقت ایک ہی گیٹ ہے، انہوں نے ایک گیٹ کی ہی تعمیر کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا اس بات کا کہ یہ حتیم والا حصہ ایک کعبے کے اندر لے لوں، یعنی یہاں تک کی پوری تعمیر جو کروں یہاں تک کروں۔ دوسرا اس کا ایک گیٹ بنایا تھا، اس کے دو گیٹ کر دوں، ایک آنے کا ایک جانے کا۔ اور تیسرا اس کا گیٹ نیچے تھا، یعنی کوئی بھی آدمی، جیسے عام جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کا گیٹ ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی پیر رکھ کے اندر چلا جائے گا۔ اس کا گیٹ انہوں نے اتنا اونچا کر دیا کہ جس کو ہم چاہیں گے اس کو اجازت دیں گے اندر جانے کی، جس کو نہیں چاہیں گے اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس کا گیٹ نیچا کر دوں، گیٹ دو کر دوں، اور حتیم والے حصے تک کعبے کی تعمیر کر دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، چاہت تھی، لیکن قوم نئی نئی ایمان میں آئی ہے، اس لیے کوئی فتنہ فساد نہ ہو جائے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ یہ سمجھیے کہ کرنا کوئی واجب اور ضروری نہیں تھا، اگر ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پرواہ نہ کرتے۔ اب دیکھیں آپ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق آئے تو انہوں نے ویسے کا ویسا ہی رہنے دیا جیسا حضور کے وقت میں تھا، یعنی جیسا اب ہے ہمارے سامنے۔ ان کے بعد میں عمر آئے، انہوں نے بھی ایسا ہی چھوڑا۔ حضرت عثمان غنی آئے، کعبے کو نہیں چھیڑا۔ حضرت علی حیدر کرار نے نہیں چھیڑا، حضرت حسن نے نہیں چھیڑا۔ حضرت حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس ہو گیا، حکومت چلی گئی، انہوں نے بھی نہیں چھیڑا۔ ان کے بیٹے یزید نے جب حکومت سنبھالی تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور پوری دنیا دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک عبداللہ بن زبیر جو کہ صحیح تھے اور حق پر تھے، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کے ہاتھ میں حکومت آئی مکے والی، اور مکہ کے ارد گرد یعنی زیادہ حصہ حکومت اسلامیہ کا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ یوں کہہ لو 3/3 اگر ہو جائیں تو 2/3 ان کے پاس اور 1/3 یزید کے پاس تھا، لیکن یزید نے ان سے لڑ کر کے ان سے حکومت چھینی، وہ الگ موضوع ہے۔ فی الحال یہ سمجھیں کہ حضرت عائشہ کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت معلوم تھی تو بھانجے سے ذکر کیا کہ بھانجے حضور کی چاہت یہ تھی، یہ کعبہ جو ہے یہ حتیم والا حصہ باہر رہ گیا تھا حلال کمائی نہ ہونے کی وجہ سے، لہذا اس کعبے کے حصے کو اس کی تعمیر کو یہاں تک کیا جائے۔ دوسرا اس کے گیٹ ایک نہیں بلکہ 2 تھے تو 2 گیٹ کر دیے جائیں، اور تیسرا گیٹ اونچا نہیں تھا، نیچا تھا، زمین سے ملا ہوا، تو زمین سے ملا ہوا گیٹ بنا دیا جائے۔ یہ 3 چیزیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سن کر کے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی ویسا ویسا کر دیا۔ اب دیکھیے عبداللہ بن زبیر سے یزید کے لوگوں کی جنگ ہوئی اور یزید کے لوگ جیت گئے، عبداللہ بن زبیر ہار گئے اور شہید ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جب شہید ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ کعبے کو انہوں نے بنائے ابراہیمی پر، جیسا حضرت ابراہیم نے کعبے کو پہلے بنایا تھا اور حضور کی چاہت تھی ویسا کر دیا۔ تو انہوں نے جل کر کے، یزید کے لوگوں نے جل کر کے کعبے کو پھر ویسا ہی کر دیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا، یعنی حتیم والا حصہ باہر کر دیا جیسے کہ اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے پھر ایسے ہی کر دیا، حالانکہ عبداللہ بن زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اس کو ٹھیک کر دیا تھا، مگر جلن کی وجہ سے کہ نام جو ہے عبداللہ بن زبیر کا ہوگا، اس لیے ہم اس کو
جیسا بھی تھا حضور کے زمانے میں چاہے غلط ہی تھا ویسے ہی رکھیں گے، تو پھر ایسا ہی کر دیا، وہی ایک گیٹ کر دیا، 2 گیٹ ہٹا کر کے ایک گیٹ تھا، ایک گیٹ بھی اونچا کر دیا، اور پلس وہ حتیم والا حصہ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے باہر کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے حکومتیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ یزید کی حکومت جب ختم ہوئی، ان کے بعد جو بزرگ آئے انہوں نے سوچا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق عبداللہ بن زبیر نے بالکل صحیح کر دیا تھا، لیکن یزید نے نفرت میں اس کو پھر سے جیسا تھا غلط ویسا ہی کر دیا۔ اب حکومت ہماری ہے، لہذا ہم پھر چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اس کو صحیح کر دیا جائے۔ اس وقت کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے اس وقت میں وہاں پر، حضرت نے ان سے کہا وقت کے بادشاہ سے کہ بھئی آج آپ ہو، کل کو تمہارے بعد کوئی اور آئے گا، اس کے بعد کوئی اور آئے گا، ایسے ہی دنیا آتی جاتی رہے گی اور آپ لوگ اس کعبے کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ لہذا ہماری چاہت یہ ہے کہ جیسا ہے ویسے رہنے دو اب، کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے اس کو ٹھیک کر دیا تھا حضور کی چاہت کے مطابق، یزید نے عبداللہ بن زبیر کی نفرت میں جیسے غلط تھا پہلے اور ویسے کا ویسا ہی کر دیا، اب تم پھر حضور کی چاہت کے مطابق اس کو ٹھیک کر دو گے، تمہارے بعد والا یوں کہے گا جیسا حضور کے وقت میں تھا میں اسے ویسے ہی کر دوں، جو کعبہ تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جائے گا اور تم اس سے کھیلتے رہو گے، تو لہذا اس کو اب جیسا بھی ہے غلط ویسے ہی رہنے دو۔ تو آج تک اسی طرح سے ہے، جیسا کہ جو حصہ باہر رہ گیا وہ رہ گیا، گیٹ ایک ہے تو ایک ہی ہے، گیٹ اونچا ہے تو اونچا ہی ہے، گھوم پھر کے ویسا ہی ہو گیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کعبہ ایسے ایسے ہو جائے۔ یہ ہے جی اس کی ہسٹری، یہ ہسٹری آف حتیم ہے۔ تو حتیم والا حصہ اصل میں یہ کعبے کے اندر والا حصہ ہے، دکھائی دے رہا جی، کعبے کے اندر کا ہی حصہ ہے، اس کے بارے میں اس طرح سے جھگڑے ہوئے اور گھوم پھر کر کے یہ باہر ہی رہ گیا۔ صحیح کرنے کی کوشش کی تو بعد والے بادشاہ نے اس کو پھر خراب کر دیا، پھر بعد والے نے صحیح کرنے کی کوشش کری تو امام مالک نے ان کو روکا کہ آئندہ کوئی بادشاہ آئے گا وہ کہے گا کہ فلاں فلاں بادشاہ نے اس کو ٹھیک کیا تھا، میں اسے پھر سے بگاڑ دیتا ہوں، تو یہی ہوتا رہے گا اس کے ساتھ، اس لیے آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اور کعبے کے ساتھ چھیڑخانی مت کرو۔ نمبر 3 پر کیا ہے ذرا دیکھیو، اس میں نقشے میں جلدی جلدی بتاتا رہو۔ جی سہسپور والے بولیں گے چونکہ یہ فوٹو انہی کے پاس پہنچا ہے، ان کے پاس تو پہنچا نہیں، یہ تو خالی بیان سننا ہے۔ سہسپور والے بتائیں۔ نمبر 3 پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بولتے نہیں۔ حجر اسود، دیکھیے حجر اسود یہ کالا کالا جو آپ کو کھوٹ میں پتھر دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر چاندی کا جو ہے غلاف چڑھا ہوا ہے، غلاف کہہ رہا ہوں، چاندی چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور جو گیٹ کے برابر میں نمبر 3 دیکھو، نمبر 3 کی جو سوئی جا رہی ہے وہ سوئی کہاں تک جا رہی ہے لائن، یہ دیکھو، یہ حجر اسود ہے کونے میں، اسی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے طواف شروع کرتے ہیں، یہیں سے نمبر 3 ہے لکھا ہوا، یہاں کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے سامنے حجر اسود آ جائے گا، تو حجر اسود والا کونا اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے طواف جو شروع کرتے ہیں دائیں طرف، دائیں طرف کیا ہے نمبر 4 ہے، ٹھیک، پھر نمبر 7 ہے، ٹھیک، نمبر 2 ہے، پھر 1 ہے، اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ دائیں طرف کو، تو اسی نمبر 3 کے برابر میں آپ دیکھیں، نمبر 3 کے برابر میں گیٹ مل رہا ہوگا آپ کو، یعنی حجر اسود کے برابر میں گیٹ دکھائی دے رہا ہوگا، تو گیٹ تو بہت اونچائی پر ہے، گیٹ کے نیچے کی جگہ یہ آپ کو دیکھنے بہت چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن یہ ایک انسان سے بھی اوپر ہے، ایک انسان اگر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے، ہاتھ کو کھڑا کر کے، جب بھی شاید اس کا ہاتھ گیٹ تک نہ پہنچ پائے، اتنا اونچا ہے گیٹ یہ،
उस गेट को आपने देख लिया। गेट के नीचे वाला हिस्सा जिसकी तरफ नंबर 4 में जिसकी तरफ लाइन है, लाइन देखो नंबर 4 में है ना लाइन, ये जिसकी तरफ नंबर 4 में लाइन है ये, लिहाजा नंबर 4 वाली लाइन जिस तरफ आपको दिखाई दे रही है गेट के नीचे वाला हिस्सा, इसे मुल्तज़म कहते हैं। मुल्तज़म, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। इस मुल्तज़म से लिपट करके चिमट करके दुआएं मांगते हैं, लेकिन बहरहाल अब इस वक्त नहीं मांगनी है, क्योंकि मुल्तज़म और ये हजर अस्वद इन सब पर खुशबू लगाई जाती है बेपनाह, और हालत हराम में इनको छुएंगे तो दम वाजिब हो जाएगा, जैसा कि कल एक साहब पर दम वाजिब हो गया है। असर के ज़ोहर के बाद में फ़ोन आया कि हमारे एक साहब ने कोशिश करके, मेहनत करके, बड़ा मुजाहिदा करके, बड़ा अच्छा समझते हुए हजर अस्वद को जाकर के चूम लिया। अब हजर अस्वद को चूमने का मतलब है दोनों हाथ पहले उसके ऊपर रखने पड़ते हैं, दोनों हाथ से जो के और रोकना होता है, तो दोनों हाथ पर लग गया, मुंह पर लग गया, होठों पर लग गया, नाक पर लग गया। अब इन सब जगह से खुशबू फूट रही है, लिहाजा इतने सारे उज़्व पर खुशबू लग गई, और खुशबू बहुत ज्यादा हैवी होती है वहां, लिहाजा दम वाजिब हो गया। समझ गए जी आप बात। तो अब इस टाइम इनको हाथ नहीं लगाना है, वरना मसला यही था कि हजरत अस्वद को चूमा जाए। मसला यही था कि मुल्तज़म जो काबे के गेट के नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है सफेद सफेद सा, ये इस वाले हिस्से को चिमट करके दुआ की जाए हाथ लगा करके, लेकिन अब नहीं लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए पहली बात यह है, हमें यहां से जो हमें चलना है, हमें यहां से चलना जो है, पहला जो कोना हो गया ये वाला, कौन सा, हजर अस्वद वाला हो गया पहला कोना। हजर अस्वद के पहले कोने से हमें दाएं तरफ को चलना शुरू करना, तो दाएं तरफ को चलेंगे तो काबे का गेट वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद और आगे चलो, और आगे चलो, चलते चलते अब आएगा कोना। कोना दिखाई दे रहा है आपको, ये 4 कोने हैं ना इसके, तो हजर अस्वद के आगे जब चले हैं, इधर गेट की तरफ चले हैं, तो गेट की तरफ चलने वाला जो कोना आ रहा है ये है रुकने इराकी, ये है वो रुकने इराकी, यही वाला कोना है। जब हम हजर अस्वद से तवाफ शुरू करेंगे तो उसके बाद पहला कोना ये वाला आएगा, ये रुकने इराकी है। फिर घूम करके उधर चले जाओ ऐसे ही, फिर उधर वाला कोना आएगा वो रुकने शामी है। फिर इधर वाला कोना आएगा रुकने यमानी है। रुकने यमानी के बाद फिर दोबारा घूम करके हजर अस्वद पर आ जाएंगे। समझ में आई बात? 4 कोने हो गए। 4 कोने हुए नहीं हुए बताओ? ठीक है नहीं? पहला कोना हजर अस्वद, दूसरा कोना हजर अस्वद के दाएं तरफ चलेंगे, यानी गेट वाले हिस्से की तरफ तवाफ शुरू करेंगे, तो दूसरे नंबर का कोना आएगा वो कहलाएगा रुकने इराकी, क्योंकि इस कोने का रुख ये इराक की जानिब है। और आगे बढ़ो, उसके बाद आएगा रुकने शामी, उधर वाला कोना नंबर 3। फिर घूम करके इधर आ गए आप तो रुकने यमानी, तीसरा कोना रुकने यमानी, और चौथा कोना फिर वही हजर अस्वद। इस तरीके से पूरे काबे के इर्द गिर्द आप घूम गए। आप बताओ क्या समझ में नहीं आया आपकी इसमें? देखो इसमें नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है, देखियो रुकने यमानी। देखो वही हजर अस्वद से पहला वाला कोना रुकने यमानी कहलाता है। 5 नंबर की लाइन देखो कहाँ जा रही है, और 2 कोने रह गए उधर, रुकने यमानी और रुकने हजर अस्वद। हजर अस्वद का कोना, यमानी का कोना, 2 तो हैं इस तरफ ही जो हम देख रहे हैं, और 2 हैं उस तरफ, 2 उस तरफ हैं। समझ में आई बात नहीं? नंबर 6 पर क्या लिखा है? मताफ। मताफ मैंने आपसे बता दिया, काबे के इर्द गिर्द का सारा हिस्सा जिसमें तवाफ किया जाता है उसको मताफ कहते हैं। मताफ ताफ यतूफ तौफन से इसम ज़र्फ है, जिसके माना आते हैं तवाफ करने की जगह, वो चारों तरफ वाला एरिया मताफ कहलाता है। नंबर 7 पर क्या लिखा है? मकाम इब्राहिम। तो मकाम इब्राहिम देखो ये छोटा सा, ये खूबसूरत सा, ये है तो बहुत बड़ा, इंसान से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ तुम्हें बहुत छोटा लग रहा है। नंबर 7 की सुई जहां जहां जा रही है इसे देख लो, ये मकाम इब्राहिम है। देखो काबे का तवाफ करने के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद
اس مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے اس انداز میں کہ مقام ابراہیم کی جانب بھی رخ ہو جائے اور کعبے کی جانب بھی رخ ہو جائے۔ اس طریقے سے ہمیں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی ہے 2 رکعت۔ واجب الطواف، طواف والی نفل جو کہ واجب ہیں انہیں واجب الطواف کہتے ہیں۔ یہ 2 جو ہیں آپ کو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے اس انداز میں کہ آپ کے سامنے یہ بھی ہو جائے، کعبہ بھی ہو جائے۔ یہ ہے جی پورا نقشہ۔ اب بتاؤ کیا نہیں سمجھ میں آیا جی آپ کے؟ اب اس کا سمجھنا آسان ہوگا۔ دیکھو سامنے تھوڑی عبارت پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی عبارت پڑھ لو۔ دیکھیے کتاب الحج، وَاسْتَلَمَهُ إِنِ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ مُسْلِمًا، اور استلام کرے گا اگر طاقت رکھے بغیر اس بات کے کہ تکلیف دے کسی مسلمان کو۔ اگر حجر اسود کا استلام کرنے میں یعنی اسے چومنے میں یا ہاتھ رکھ کر چومنے میں یا ہاتھ کا یا ڈنڈی رکھ کر چومنے میں یا ڈنڈی کا اشارہ کر کے چومنے میں، ان سب میں اگر دقت پریشانی ہے حجر اسود کو چومنے میں، تو ظاہر سی بات ہے سب سے ہلکا والا لے لے گا۔ کون سا ہلکا والا ہے؟ دور سے دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں اور ہتھیلیوں کو چوما اور نیچے کر دیا اور اپنا دائیں طرف سے شروع کر دیا۔ ہر چکر پر یہاں آنے کے بعد میں فوراً آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے پھر آگے کو اس طریقے سے ہی بڑھنا ہے۔ چلیے وَاسْتَلَمَهُ، اور کعبے کا استلام کرے گا ان استطاع اگر طاقت رکھے، من غیر ان یؤذی مسلما، بغیر اس بات کے کہ تکلیف دیے مسلمان کو۔ کسی دوسرے مسلمان کو آپ کے کعبے کو چومنے کی وجہ سے اگر پریشانی ہوتی ہے، دھکا مکی ہوتی ہے، بلکہ اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں بہت سے ادھر کو، لہذا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھیے قال صاحب قدوری نے کہا وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَمُسَّ الْحَجَرَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ كَالْعُرْجُونِ وغیرہ، ثم قبل، اسے قبلہ نہیں پڑھنا، ثم قبل بوسہ دینے کے معنی، ثم قبل ذَلِكَ فِعْلَهُ، ثم قبل ذَلِكَ فَعْلَهُ ہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ وَاسْتَلَمَهُ، اور کعبے کا استلام کر اس کا حجر اسود کا استلام کرے گا، ان استطاع اگر طاقت رکھے، من غیر بغیر اس بات کے، ان یؤذیہ کے تکلیف دے، مسلمن کسی مسلمان کو، بنا کسی مسلمان کو دکھ تکلیف دیے اگر استلام کر سکتا ہے، کعبے کو چوم سکتا ہے تو چومے۔ لیکن آج آپ سے بتا چکا ہوں اب یہ مسئلہ نہیں ہے، کعبے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ لگائیں گے دم واجب ہو جائے گا خوشبو کی وجہ سے۔ قال صاحب قدوری نے فرمایا وَإِنْ أَمْكَنَهُ، اور اگر ممکن ہو اس کے لیے، أَنْ يَمُسَّ الْحَجَرَ، کے اگر ممکن ہو چھونا حجر اسود کو، بِشَيْءٍ کسی چیز سے، فِي يَدِهِ جو اس کے ہاتھ میں ہو، اگر نہ چوم سکے نہ چومے، اور جو ہے پھر ہاتھ رکھ کر کے نہ چوما جائے، اس کے بعد پھر ڈنڈی یا وغیرہ کچھ ایسی چیز ہاتھ میں ہو، جیسے کہ کالعرجون یعنی شاخ ڈنڈی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، لکڑی کہتے ہیں اسے ہم لوگ، اگر اس کے ہاتھ میں لکڑی ہو تو لکڑی کو اسے چھوا کر کے پھر لکڑی کو چوم لے۔ وَإِنْ أَمْكَنَهُ، اور اگر ممکن ہو اس کو، أَنْ يَمُسَّ الْحَجَرَ، یہ کہ وہ حجر اسود کو چھوئے، بِشَيْءٍ کسی چیز سے، فِي يَدِهِ جو اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی چوما تو نہیں جا رہا، اتنی بھیڑ ہے، نہ ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں، تو پھر نمبر 3 والا آپشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لکڑی چھو کر کے لکڑی کو چومے، اور یہ بھی نہ ہو تو لکڑی کا اشارہ کر کے لکڑی کو چومے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر دونوں ہاتھوں کو بس اوپر اٹھا کر کے نماز کی طرح سے اس کی ہتھیلیوں کو چوم لیں، یہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اور اگر ممکن ہو کہ چھوئے حجر اسود کو، بِشَيْءٍ کسی چیز سے، فِي يَدِهِ جو اس کے ہاتھ میں، کالعرجون جیسے کہ لکڑی، شاخ درخت کی شاخ، وغیرہ یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، ثم قبل ذَلِكَ اگر ممکن ہو ایسا تو پھر اسے چوم لے، یعنی لکڑی کو پھر اسے چوم لے، فعلہ تو ایسا کر لے گا، اگر ممکن ہو ایسا تو ایسا کرے گا، اور ممکن نہ ہو تو وہی جو آپ سے میں نے بتایا، اور اب کرنا فی الحال یہی ہے،
اب فی الحال یہ 5واں نمبر سب سے لاسٹ میں تھا، لیکن سب سے اوپر ہی ہے نمبر یہ، اس لیے کہ کعبے کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نماز کی طرح استلام کر لیا ہم نے یہ، اور دونوں ہتھیلی کو چوم کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہے جی، وقت ہو گیا ہے، جائیے۔ یعنی وہ آخرت کے اعتبار سے تو شہید ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام شہیدوں والا ہے، لیکن جو ہے اس کا مقام یہاں نہیں ہے شہیدوں والا، یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، ساری چیزیں ہوں گی جیسے ہوتا ہے۔ دیکھا جی آپ نے، یہ بیان آپ کا ہو چکا ہے موطا امام محمد میں، اور موطا امام محمد کی وہ روایات کے تحت میں نے آپ کو 42 کے لگ بھگ شہید حکمی لکھوائے ہیں۔ اتنا ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ شہید ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ شہید ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبر میں منکر نکیر کے کوئی سوال جواب نہیں ہوتے، اس کا مطلب آپ پاس ہو گئے۔ بتایا تھا 3 طرح کے لوگوں سے منکر نکیر کوئی سوال جواب نہیں کرتے۔ نمبر 1 پر اس میں الانبیاء ہیں، انبیاء سے کوئی سوال نہیں، والاطفال، نابالغ بچوں سے کوئی سوال نہیں، والشہداء، اور شہیدوں سے کوئی سوال نہیں۔ شہید میں دونوں شہید داخل ہو سکتے ہیں، شہید حقیقی تو داخل ہے ہی، اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں، لیکن بعض حضرات نے بزرگوں نے شہید حکمی کو بھی اس کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ اور شہید حکمی سے قبر میں سوال جواب نہیں، اور میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قبر پہلی منزل اللہ نے آسان کر دی، انشاءاللہ آئندہ کی منزلیں بھی آسان ہی ہوں گی۔ اب شہید حکمی آدمی اپنی چاہت سے بھی ہو سکتا ہے، کوشش تو یہ کرے کہ شہید حقیقی ہو جائے، کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، جیسے ہمارے عرب لوگ اس وقت، عرب سے مراد فلسطین والے عرب جو وہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیل سے، بالکل حقیقی جہاد ہے اور حقیقی شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں پر۔ ان حقیقی شہادتوں کا مقابلہ ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بیٹھ کر بس رشک ہی کر سکتے ہیں، رشک، اور رشک بھی ڈرتے ڈرتے، کیونکہ اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جی بات۔ لیکن شہید حکمی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان میں سے کچھ چیزوں کو لے سکتے ہیں اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، عمل کے اعتبار سے تو انشاءاللہ آپ کو شہادت نصیب ہو جائے گی۔ جیسا کہ تمنا شہادت، شہادت کی تمنا تو انسان دل کے اندر رکھ سکتا ہے نا، اس میں کون سا عمل جو ہے انسان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت انسان پڑھ سکتا ہے روزانہ۔ اس میں جب بھی مرے گا، انتقال ہوگا بستر پر یا کہیں بھی، تو شہادت ہی کی موت انشاءاللہ اس کو نصیب ہوگی، اللہ کے ہاں شہید ہو کر کے اٹھے گا۔ قبر کے سوال و جواب نہیں، فتنہ قبر، عذاب قبر سے پورے کی پوری حفاظت کی گارنٹی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا، من قرأ سورۃ یاسین فی کل لیلۃ، جس نے سورۃ یاسین پڑھی ہر رات میں، اذا مات فقد مات شہیدا، جب وہ مرے گا تو شہادت کی موت۔ تو سورہ یاسین بھی انسان رات کو سونے سے پہلے اگر 4-5 منٹ لگا کر کے پڑھ لے اپنی شہادت کے لیے، تو بتائیے کیا کوئی بھاری بات تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بعض کتابوں میں تو ایک ہی مرتبہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لو، شامی کے اندر 40 مرتبہ لکھا ہے۔ 40 مرتبہ اس کو پڑھنے سے اگر اس مرض میں موت آ گئی تو وہی موت مرض موت ہو جائے گا اور انشاءاللہ شہادت نصیب ہو جائے گی۔ اب بتائیے اس پر کیا عمل نہیں ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پر 100 مرتبہ درود شریف اگر روزانہ آدمی پڑھتا رہے تو جب بھی مرے گا شہادت کی موت۔ بتائیے کیا عمل نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھ کر سورہ حشر کی آخری آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، ایک آیت ہے یہ۔ دوسری آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، دوسری آیت یہ ہوئی۔ اس کے بعد تیسری آیت هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کتنی دیر لگ گئی بتاؤ؟ اس کو 3 مرتبہ اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، اس طرح سے پورا جو ہے آپ کو انشاءاللہ ادا کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کو صبح میں پڑھ لیا تو شام تک انتقال ہو گیا تو شہادت، شام میں پڑھا 3 مرتبہ تو صبح تک انتقال ہونے والے کی شہادت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل ایسے ہیں کہ اس کو آدمی اپنی چاہت اپنی مرضی سے کوئی ایک بھی اس میں سے کر لے گا نا عمل، ویسے تو 4-5 بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی سا کام کر ہی جائے گا انشاءاللہ، سارے ہی کریں گے کام۔ تو اس لیے شہادت کی موت کی تمنا ہو، تمنا کے بعد عمل ہو، اور باقی چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود ہو سکتی ہیں، آپ اپنی اچھا سے نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بس بچائے ہی رکھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر والغریق شہید، جو ڈوب کر کے مرا بنا خودکشی کے، جو ڈوب کر کے مرا وہ شہید، جل کر کے مرا وہ شہید، ایکسیڈنٹ کی موت میں وہ شہید، اوپر سے گر گیا وہ شہید، مکان کے نیچے دب گیا وہ شہید۔ یعنی اچھو لگنے والا نہیں آیا اس میں، اچھو لگنا آیا تھا جی، اچھو لگنا، اچھو کہتے ہیں پھندا لگنے کو، اردو میں پھندا لگنے کو اچھو لگنا کہتے ہیں، یہ لکھ لو، یہ رہ گیا کل ذہن میں نہیں آیا کل۔ اچھو لگنا کہتے ہیں پھندا لگنے کو، کھانا کھا رہے تھے بس پھندا لگ گیا، پھندا لگ کے ایسا پھندا لگا کہ جان لبوں پر آ گئی اور لبوں سے نکل کے اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ تو اگر پھندا لگنے میں موت ہو جائے تو یہ بھی شہادت کی موت ہے، اور اس کے عربی الفاظ ہیں وَالشَّرِيقُ شہید، بڑے شین سے بڑے قاف سے، وَالشَّرِيقُ شریق شہید، وَالشَّرِيقُ شہید مانے اچھو لگنا، اچھو لگنا کہتے ہیں اردو میں پھندا لگنے کو، کھانا کھاتے ہوئے پھندا لگ گیا۔ یہ رہ گیا تھا کل، تو ایک اور بڑھ گیا تمہارے 43 ہو گئے، 43۔ اور بھی کوئی یاد آئے گا تو انشاءاللہ لکھوا ہی دیں گے ہم اسے۔ اچھا جی، تو یہ بہرحال کچھ عمل اس طریقے سے ہیں جو خود بخود ہو جائیں گے، آپ انہیں چاہت نہیں کریں گے کہ صاحب مجھے اچھو لگ جائے، یعنی پھندا لگ جائے، میں جل جاؤں، اس طرح کوئی چاہت نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے نہیں۔ لیکن جو ہے یہ خود بخود ایک وہی جمعے کے دن والا جمعے کے دن یا رات میں انتقال ہو جائے تو شہید مرے گا، عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں انتقال سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تو موت اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کے بس میں جو ہو وہ جو 5-6 جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک لے لو یا سارے لے لو، تاکہ جو ہے انتقال ہو تو شہادت کی موت مریں۔ شہادت کی موت کا انتقال ہوگا تو زیادہ اچھی بات ہے۔ دیکھو موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے ہی۔ اب یہ کہنا کہ صاحب موت کی بات کر رہے ہیں مرنے کی، تو نہ کریں تو کیا موت نہیں آنے کی؟ مرنا تو ہے ہی، یہ تو بات طے ہے۔ اس لیے موت کو اچھے ڈھنگ سے لانے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا والی، محبت والی، پیار والی۔ اللہ ہم سے جب انتقال ہو ہمارا تو اللہ ہمیں پیار کرے، اللہ ہمیں محبت سے دیکھے، محبت کی نگاہ، نظر رحمت، کرم سب ہماری طرف ہو، تو ایسی موت آ جائے، اس سے بڑھیا کیا بات ہے؟ موت تو آنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی آسان موت عنایت فرمائے۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں میں، شہید حقیقی جو ہوتا ہے، جو کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے لڑائی میں شہید ہوتا ہے، دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ گردن کٹ گئی، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، جسم پھٹ گیا، بالکل خراب ہو گیا، بم بلاسٹ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ شہید کو درد نہیں ہوتا ہے، شہید کو درد نہیں ہوتا ہے۔ شہید ہوتے ہوئے انسان کو کوئی درد فیل نہیں ہوتا، جسم چاہے جیسا اس کا ہو رہا ہو یا ہو جائے، لیکن اس کو کوئی درد ورد نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا۔ ڈر اصل میں اسی بات سے لگتا، کیسے گردن کٹے گی، کیسے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیا ہوگا، کتنا درد ہوگا۔ ارے درد ہی تو نہیں ہونا،
شہید حقیقی تو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بس ہنستے ہنستے جان نکل جاتی، جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے، پتہ نہیں روایت معتبر ہے یا نہیں ہے، روایت مت کہو، وہ بات یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، جس وقت افغانستان سے امریکہ والوں کی جنگ رہی ہے 20 سال تک، 2001 سے لے کر 2021 تک 20 سال تک جنگ لڑی ہے افغانستان والے، پھر اس کے بعد میں جیت گئے ہیں۔ افغانستان سے ہندوستان کا بڑا اچھا کانٹیکٹ ہے، افغانستان والوں کا انڈیا والوں سے، انڈیا والوں کا افغانستان والوں سے بڑا میل محبت کا کانٹیکٹ ہے، یاد رکھنا۔ پاکستان سے تھوڑا سا خراب ہے، پاکستان سے تو افغانستان والوں کا بھی خراب ہے۔ وجہ موٹی سی وجہ تو یہی ہے کہ افغانستان میں حکومت اسلامیہ نافذ ہے، زنا جو لوگ کرتے ہیں وہاں باقاعدہ انہیں مارا جاتا ہے، چوری کرتے ہیں تو ان کو جو ہے ہاتھ کاٹ کر کے پھینکا جاتا ہے ان کا باقاعدہ۔ تو جو حکومت اسلامیہ کے قوانین وہاں پر نافذ ہو چکے ہیں، وہ غصہ ہوتے ہیں اس بات پر پاکستان والوں سے کہ پاکستان جو ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، آج تک اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں ہو پایا وہاں، آج تک حکومت اسلامیہ نافذ نہیں ہو پائی ہے۔ کہنے کو مسلمان ملک ہے لیکن حکومت اسلامیہ کے قوانین وہاں نافذ نہیں ہے، اس پر غصہ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اب انہوں نے دیکھو، افغانستان ایک ایسی جگہ ہے، میں آپ کو تھوڑی بات بتا دوں، جن کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ خراسان سے ایک جماعت اٹھے گی جس کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ جہاد کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور یہ جماعت خراسان کا علاقہ یہ افغانستان ہے، 2/3 تو کچھ ایران کا حصہ ہے اور کچھ یہ آپ کے پاکستان کا حصہ ہے، کچھ ایک سائیڈ والا۔ تو بہرحال یہ حصہ جو ہے خراسان کہلاتا، زیادہ حصہ اس میں افغانستان ہی کا ہے۔ افغانستان سے ہی جماعت اٹھی، دیکھو آپ کمال کی بات، افغانستان والے ہی نے جہاد کیا، اور سب سے پہلے 1979 سے 1989 تک اس دنیا کی بڑی جو حکومت ہے روس، جو اپنا آپ کو سپر پاور کہتا ہے، روس، اسے ہرایا 10 سال میں، اسے ہرایا۔ اس کے بعد میں 10 سال سکون سے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ امریکہ جنگ لڑنے لگا تو 20 سال میں اسے ہرایا۔ دنیا میں افغانستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے اس دنیا کی 2 سپر پاور، جیسے پہلے ہوا کرتے نا قیصر و کسریٰ ہوتے تھے، پہلے قیصر روم اور کسریٰ فارس، 2 بڑی پاور ہیں، حضور نے ان کو جو ہے باقاعدہ ہرایا تھا، ان کے صحابہ نے، حضور کے صحابہ نے ان کو ہرایا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے 2 سپر پاور ہیں اس وقت، یہ روس اور امریکہ، دونوں افغانستان میں ہار کے گئے ہیں۔ ابھی 2021 میں یہاں سے 20 سال کے بعد میں امریکہ بھاگا اپنے ہتھیار چھوڑ کر کے بہت سارے، اور اسی طریقے سے وہاں سے بھی روس جو ہے 1979 سے 1989 تک لڑا، وہ بھی وہاں سے بھاگا، انہوں نے مار پٹائی کر کے بھگایا۔ تو مجاہدین وہاں سے اٹھے، یہ بات صحیح، روایت میں ذکر ہے، یہ بات صحیح، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، یہ بات صحیح۔ اصل میں ادھر فلسطین کا جو معاملہ ہو رہا ہے، ابھی چونکہ نئی حکومت افغانستان والوں کی حکومت نافذ ہوئی ہے، ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ آدمی 31 سال تک لڑا ہو جو آدمی، اس کا آپ سمجھ لیجئے مالی حیثیت کیا ہو گئی ہوگی اس کی۔ تو اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں وہ مالی اعتبار سے، اور اس وقت بہت زیادہ اس پر دھیان دے رہے ہیں۔ جب یہ حکومتیں مضبوط ہو جائیں گی، مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر سے کریں گے جہاد، ان کی تو زندگی ہے جہاد۔ اب اللہ کا شکر ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، ادھر عرب والے کر رہے ہیں، جو آپ کے فلسطین کے عرب ہے وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور رہا ایران کا مسئلہ، ایران جہاد نہیں کرتا، ایران سیاست کھیلتا ہے، ایران نے سیاست کھیلی ہمیشہ اور اب بھی سیاست کھیل رہا ہے، ایک حملہ کر دیا اور ہیرو بننے تیار ہے، بنا فالتو، کوئی حیثیت نہیں اس کی ایران کی، شیعہ ہی ہے، اس نے 10 لاکھوں کئی لاکھ سنیوں کو جو ہے سیریا کے اندر، ملک شام کے اندر مار ڈالا۔ اب جو ہے لوگ باغ کہہ رہے ہیں صاحب یہ ہیرو نہیں ہے، یہ ظالم ہے یہ آدمی، اس کو تو بلکہ یہ حماس کے ساتھ میں آنے میں نقصان ہو رہا ہے، حماس کو، فلسطین والوں کو نقصان ہوا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ایران والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ منافقین میں سے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام ظاہر کرتے ہیں، اندر سے ان میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ ایران میں جو اثنا عشری 12 امام والا فرقہ ہے ان کا، شیعوں کا، جو فرقہ کلام پاک کا انکار کرے اور حضرت علی کو انبیاء سے بھی افضل مانے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی نہیں تھی بلکہ حضرت علی پر آنی تھی،
یہ حضور کے پاس پہنچ گئے جبرائیل، اس طرح کی باتیں ان کی کتاب میں لکھی ہیں، اور کلام پاک کا انکار کریں کہ یہ والا قرآن وہ ہے نہیں، وہ قرآن ہمارے 12ویں امام 17,000 آیتوں والا تھا، وہ لے کر کے چلے گئے ہیں، غار میں بیٹھے ہیں، اور جو اس ٹائم قرآن ہے اسلام کا، یہ قرآن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو گندی گندی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو گالیاں بکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا آدمی کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ تو ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایران منافقین ہیں، اور جو ہمارے لوگ بھی ہیں وہاں پر، سنی لوگ بھی ہیں، ان سنی لوگوں پر ہمیشہ ظلم کرتا ہے ایران۔ بہرحال یہ ٹاپک تمہارا الگ ہے، جہاد کا چونکہ موضوع آ گیا تھا اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں لوگ، تو انہیں درد بہت ہو رہا ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب بم گھر پر گرتا ہے اور جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہونے میں انسان کو درد نہیں ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے معاملہ یہ ہے، میں نے باقاعدہ یہ بات کتاب کے اندر پڑھی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ والے شہید حقیقی کی بات کر رہا ہوں، شہید حکمی کا میں نے ابھی تک اس طرح سے نہیں پڑھا ہے، پڑھوں گا تو بتا دوں گا۔ تو شہید حقیقی سے تو کوئی درد ہوتا ہی نہیں، گردن کٹ کے دور جا کر گری، جسم تو تڑپے گا کیونکہ خون کا فوارہ پھوٹنا ہے، اور خون اس طریقے سے باہر نکلتا ہے، پمپ کر کے نکلتا ہے، تو الگ چیز ہے، لیکن بہرحال اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، شہید حقیقی جو ہوتا ہے اسے درد نہیں ہوتا، یوں ہی اس کی روح ہنستے ہنستے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، افغانستان میں جب یہ امریکہ والے لڑائی کر رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، ایک مجاہد ایک امریکہ کے کمانڈر کے سامنے آ گیا، اس کمانڈر نے بعد میں ایمان قبول کیا ہے، ایسا مجھے بات پہنچی ہے۔ تو اس نے یہ بات جب بتائی ہے کہ میں نے ایمان قبول کس طریقے سے کیا، وہ کہتا ہے کہ جب میرے سامنے ایک مجاہدین میں سے ایک مجاہد آیا تو میں نے اسے گھیر لیا، اور گھیر کر کے چاقو میں نے گردن میں آر پار کر دیا اس کے، میں نے اس زور سے چاقو مارا کہ گردن میں اس کی آر پار ہو گیا، تو وہ ہنس رہا تھا۔ تو کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارے لوگ جب اس طرح کی موت مرتے ہیں، کسی کا چاقو پیٹ میں گھس گیا، کسی گردن میں گھس گیا، کسی کا گوجے لگ گئے، تو ایسے دہاڑے مار کے روتے ہیں اور اس کے بعد انتقال ہوتا ہے، لیکن یہ کیا انسان ہے کہ چاقو گردن میں آر پار ہو گیا ہے اور موت طے ہے اس کی اب، لیکن یہ ہنس رہا ہے، اور یہی ہنسی اس کے چہرے پر رہی، یہی ہنسی اس کے چہرے پر رہی، اور ایسے ہی اپنا پیچھے کو گر گیا اور شہید ہو گیا، ہنستے ہنستے شہادت۔ کہہ رہے میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب شہید ہوتا ہے شہید، تو ادھر سے اللہ کی طرف سے طباق وغیرہ اور فرشتے بڑے اچھی شکل و صورت میں ہوتے ہیں، بڑی ساری چیزیں نعمتیں لے کر کے آتے ہیں، پھر روح کو بڑے پیار سے نکالتے ہیں، لے کر کے جاتے ہیں۔ تو جب موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ آنکھ کھل جاتی ہے وہ والی، تو ساری چیزیں وہ دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے۔ اب یہ مطلب ہی نہیں رہا یہاں کیا لگا ہے، گردن کٹ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس نے بعد میں جو ایمان قبول کیا کہ میں حیران تھا کہ آخر یہ نوجوان ہنستے ہنستے کیسے انتقال کر سکتا ہے، کوئی موت کے وقت کون ہنستا ہے؟ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا وہاں مسلمانوں سے کہ بھئی آپ لوگ یہ بتاؤ، آپ کے لوگ میں نے دیکھا ہے ایک شخص کو ایسے ایسے انتقال ہوا ہنستے ہنستے، تب انہوں نے بتایا کہ ہمارے شہید جو ہوتے ہیں انہیں درد ورد نہیں ہوتا، انہیں جنت کی نعمتیں موت کے وقت میں دکھا دی جاتی ہیں۔ اب جنت کی ان نعمتوں کو دیکھ کر آدمی ہنسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ جس جنت کے لیے، جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ہوا ہو اور اللہ راضی ہو گیا ہو، اللہ نے راضی ہو کر کے جنت کی نعمتیں یہی بھیج، جس کو وہی دیکھ سکتا، بس اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو بتاؤ وہ خوش نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں میں نے اس چیز کو دیکھ کر کے غالباً ایسا یاد ہے کہ ایمان قبول کیا تھا۔ سمجھ گئے جی بات؟ چلیے یہ شہادت کا بیان آپ کا ہو گیا، اب آپ دیکھیں ابواب الجنائز، جنازے کے ابواب، جنازے کا بیان دیکھیں۔ باب المرأة تغسل زوجها وبه قال اخبرنا مالك بن انس قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر ان اسماء بنت اميس امرأة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غسلت ابا بكر حين توفي ثم فخرجت فسالت من حضرها
فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس أن تغسل المرأة زوجها إذا توفي ولا غسل على من غسل الميت ولا وضوء إلا أن يصيبه شيء من ذلك الماء فيغسله. دیکھیے بات کو سمجھنے پہلے آپ تب یہ روایت سمجھ میں آ جائے گی. یہ باب ہے اس بارے میں کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے انتقال کے بعد. یہاں محذوف ہے بعد الموت، بعد وفات الزوج. شوہر کے انتقال ہو چکا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر کے انتقال کے بعد غسل دینے والے ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ بہت ہیں، تو لہذا عورت غسل نہیں دے سکتی. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ نہیں، نہلانے والے جانکار نہیں ہیں. مرد تو ہیں نہلانے والے لیکن جانکار نہیں ہیں. تو جانکار نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، نہلا دو، جسم کو بھگو دو پورا، جیسے کہ انسان زندے پنے میں نہاتا ہے اسی طریقے سے نہلا دو، جسم بھیگ جائے سارے کا سارا، ہر جگہ بھیگ جائے، بس ہو گیا. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا جو روایت ہے کہ نہ ہی کوئی مرد ہے نہ ہی کوئی اور ہے جو شوہر کو غسل دے، کوئی ہے ہی نہیں، انتقال ہو چکا ہے. لہذا انتقال کے بعد میں، شوہر کے انتقال کے بعد میں جب کوئی نہ ہو غسل دینے والا، تو کیا اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، ہاتھ پر دستانے باندھ کر وہ غسل دے سکتی ہے. اس لیے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا رشتہ کسی حد تک باقی رہتا ہے. اسی لیے تو عدت ہے. عدت کس لیے ہے؟ شوہر کے حق کی وجہ سے. اگر نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا، بالکلیہ، تھوڑا بہت تو ختم ہوا ہے، من وجہن ختم ہوا ہے، من وجہن باقی ہے، اس بقا کی وجہ سے شوہر کو اپنے شوہر کو انتقال کے بعد دستانے باندھ کر ہاتھوں میں غسل دے سکتی ہے. یہ مسئلہ ہوا. اگر کوئی نہ ہو تو عورت شوہر کو غسل دے. اس کا الٹا کرو جی، مرد شوہر، بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کے انتقال کے بعد پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی عورت غسل دینے والی ہے یا نہیں ہے، اور دیکھا تو ہیں گی تو لہذا وہی غسل دیں گی. مرد کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ہیں جانکار نہیں ہے تو ان کو سکھایا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا اور تو صحیح وہی غسل دیں گی. 10-20 منٹ کا تو کام ہی ہے، اس میں بتا سکتے ہیں ایسے ایسے نہلانا ہے، بس ان کو سکھا دو. نمبر 3، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی عورت غسل دینے والی نہیں ہے سوائے شوہر کے. شوہر مرد موجود ہے، باقی کوئی بھی غسل دینے والی عورت نہیں ہے. اور باقی محرم غیر محرم کا مسئلہ ہوتا ہے، لہذا کوئی ہے ہی نہیں. مرد تو مرد ہی ہے، مرد کا کیا مطلب ہے غسل دینے کا عورت کو؟ تو لہذا اب شوہر کیا اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں. تو اب کیا کیا جائے گی؟ کیا کیا جائے؟ جب شوہر عورت کو غسل نہیں دے گا تو کیا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں پر اپنے ہاتھ میں دستانے باندھ کر تیمم کرا دے گا. تیمم میں صرف 2 جگہ پر ہاتھ لگتا ہے، ایک تو چہرے پر مٹی پر ہاتھ مار کر، اور ہاتھ میں دستانے ضروری ہے، دستانوں کے ذریعے سے منہ پر ہاتھ پھیر دے گا صحیح سے. اور دوسرا دونوں ہاتھ، بس دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر پہلے دایاں ہاتھ پر اس کا ہاتھ پھیر دے گا اپنے دونوں ہاتھ، پھر بائیں والے ہاتھ پر ہاتھ پھیر دے گا. لو جی، دونوں ہاتھوں پر اور چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، وہ بھی دستانہ پہن کر یہ تیمم کرائے گا. ایک بات یہ، تو دونوں مسئلوں کو سمجھ کر کے رکھو. پہلے مسئلہ کیا ہے، پھر روایت سے اس کو ہم جوڑ کر کے دیکھیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا عورت اپنے مردہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ کوئی بھی غسل دینے والا نہ ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ جب کوئی نہ ہو تو عورت ہاتھ میں دستانے پہن کر اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. ایک بات. دوسرا مسئلہ لے لو، اس کا الٹا.
بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اب چونکہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو کسی حد تک نکاح کا اثر باقی رہتا ہے، اسی لیے عدت بھی ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو نکاح کا اثر باقی نہیں رہتا، بلکہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے، اتنا ہلکا کہ صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے بس شوہر، اتنا باقی ہے، باقی اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ تو اب اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور کوئی نہلانے والی نہ ہو، کوئی عورت ہے ہی نہیں، مرد ہی مرد ہیں، تو کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی قیمت پر بھی نہیں دے گا، غسل دے ہی نہیں سکتا، کتنی بڑی مجبوری ہے نہیں دے گا۔ تو کیا کرائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ عورت کو تیمم کرائے گا، دستانے پہن کر 2 جگہ ہاتھ لگیں گے، ایک چہرے پر مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ مل دے گا، اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں پر مٹی پہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مل دے گا، بس یہ تیمم ہو گیا۔ اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ 2 مسئلے سمجھ میں آ گئے آپ کی؟ اب تیسرا مسئلہ سمجھیں آپ۔ بعض روایتوں میں مرد حضرات کا اپنی بیوی کو غسل دینے کا ذکر آئے گا۔ جب غسل دینے کا ذکر آئے گا تو آپ کا دماغ گھوم جائے گا کہ منع کیا گیا تھا، یہ غسل کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے جواب ابھی سن لو تاکہ روایت میں جب آئے تو پریشانی نہ ہو۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ بات ثابت ہے، انہوں نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا، تو جواب یہ ہے کہ حضرت علی کی خصوصیت ہے، حضرت علی کی خصوصیت ہے۔ ایک روایت یہ ملے گی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر مجھ سے پہلے تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہیں غسل میں ہی دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، مرد ہیں حضور اور یہ کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا میرے سامنے تو میں غسل تمہیں میں ہی دوں گا، تو جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، حضرت علی کی بھی خصوصیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیت۔ ایک روایت اور ہے، سمجھ میں آئی جی بات؟ ایک روایت جو ہے، چلو ہاں بس یہ 2 روایت لے لو، مطلب سب کا ایک ہی نکلے گا۔ تو دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی خصوصیات میں سے ہے، ان سب کی خصوصیات میں سے ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی کچھ معاملہ اسی طرح کا تھا۔ تو یہ ساری روایتوں کو اکٹھا کر لیں گے ہم۔ ایک تو حضرت علی کی روایت، اس میں انہوں نے غسل دیا، یہ روایت موجود ہے، ٹھیک؟ اچھا جی، اور نمبر 2 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ اگر انتقال ہو گیا تو میں اے عائشہ میں تمہیں غسل دوں گا، یہ بھی حضور کی خصوصیت ہو گئی، ٹھیک؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ایک ضعیف روایت ہے موجود، انہوں نے اپنی بیوی کو غسل دیا، بیوی کی میت کو غسل دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو کتنی روایتیں ہو گئی جی؟ 3 روایتیں ہو گئی۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کا تو ایک جواب یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف روایت فضائل اعمال یعنی اعمال کے فضیلتیں بیان کرنے میں تو کام آ جاتی ہیں، لیکن احکامات بیان کرنے میں ضعیف روایت کام نہیں آتی ہے، تو اس روایت کو تو آپ چھوڑ دو، عبداللہ بن مسعود والی کو۔ اب 2 بچی، حضور والی روایت، حضرت علی والی روایت۔ اس کا جواب وہی ہے کہ ان دونوں کی خصوصیت ہے۔ اب ایک جواب اور ہے، وہ جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے غسل دیا، یعنی غسل کا انتظام کیا، پانی وغیرہ جو سامان ہوتے ہیں غسل دینے کے لیے وہ سب کا انتظام کیا، تو انتظام کرنے والے کو بھی اس کام کا کرنے والا کہہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاص ہی ہے معاملہ، وہاں بھی اگر اس مطلب کو لے لو تو لے لو کہ میں انتظام کروں گا یا میں خود غسل دوں گا، حضور کی مراد ہو سکتا ہے یہی ہو، اس لیے ہم کہیں گے واللہ اعلم۔ لیکن حضرت علی کے بارے میں یوں کہیں گے کہ غسل کا انتظام کیا یہ مطلب ہے، غسل دیا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ کیا؟ کیسے سمجھو؟ ایک شخص یوں کہتا ہے کہ بھئی فلاں
جو آپ کا دوست ہے اس نے گھر بڑا اچھا بنایا ہے بھائی، گھر بڑا اچھا بنایا. اب سچی بتاؤ گھر اس نے بنایا یا جو مستری مزدور تھے انہوں نے بنایا تھا؟ سچی بتاؤ. جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ میرے خیال میں ان کا ہی تو ہے، ان کے بھائی جو ہیں نام بھول گئے، یوسف بھائی، انہوں نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ چلو ایک مثال لے لو، چلو مثال لے لو، یوسف بھائی نے اس گھر کو بنایا. اب یوسف بھائی نے گھر بنایا یا مستری مزدور رکھے تھے؟ ویسے تو خود مستری ہیں وہ، اس لیے یہ مثال مطلب کچھ اور لو. اپنے گھر کی سوچو، اپنے گھر کی سوچو. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں کے ابا نے گھر بنایا بہت اچھا، حالانکہ فلاں کے ابا نے ایک اینٹ نہ رکھی، بنوایا ہے کسی سے. تو انتظام کر کے چونکہ ابا نے دیا تھا اس لیے نسبت کر دی جاتی ہے انتظام کرنے والے کی طرف. تو جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے گھر بنایا، حالانکہ مستری سے انہوں نے بنوایا ہوتا، انتظام خود کیا ہوتا ہے. تو انتظام کرنے والے کو بھی اس کام کا کرنے والا کہا جاتا ہے. حضرت علی کے بارے میں ایک جواب یہ بھی ہے کہ انہوں نے غسل کا انتظام کیا، غسل نہیں دیا بلکہ انتظام کیا. اور دوسرا جواب وہی ہے، ان کی خصوصیت ہے، حضرت علی کی خصوصیت ہے. تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں. عام مسئلہ یاد رکھیں کہ شوہر کے انتقال پر بیوی اگر کوئی نہ ہو تو غسل دے سکتی ہے، ہاتھ میں دستانے باندھ کر باقاعدہ غسل، پورے کا پورا غسل دے سکتی ہے. اور دوسرا، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور کوئی غسل دینے والی نہ ہو تو شوہر غسل نہیں دے سکتا، صرف تیمم کرائے گا. اور تیمم دو حصوں پر ہوتا ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اور چہرہ. بس اس پر جو ہے مٹی پر ہاتھ مار کر ان جگہوں پر مل دے گا، یہ آپ کا جو ہے تیمم ہو گیا. اس کے بعد نماز جنازہ ہو جائے گی. سمجھ گئے جی بات آپ؟ اب دیکھیں آپ، کچھ مسائل اور رہ گئے ہیں وہ آئیں گے نیچے، پہلے اس کو پڑھ لیں. باب المرأتی یا باب المرأت تغسل زوجہا، یہ باب ہے اس بارے میں کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. کب؟ بعد الوفات، وفات کے بعد. جی. وبه قال اخبرنا مالک بن انس قال اخبرنا عبد الله بن ابی بکر، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام محمد، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، مالک بن انس نام پورا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن ابی بکر نے. وہ کہتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں، یعنی ماں نہیں کہہ رہے، دیکھو کیونکہ سوتیلی ماں ہے نا. عبداللہ بن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے عبداللہ یوں کہتے ہیں کہ میرے ابا جی کی بیوی، کیا مطلب؟ سوتیلی ماں ہے نا. تو میرے والد صاحب کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے غسلت ابا بکر، غسل دیا ابو بکر صدیق کو. اب جواب کیا آئے گا؟ یا تو کوئی تھا نہیں اس لیے غسل دے دیا، اس لیے کہ عورت ہے شوہر کو جو ہے دے سکتی ہیں غسل، یا پھر دوسرا جواب کیا ہے؟ غسل کا انتظام کیا. فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہ بے شک اسماء بنت عمیس جو کہ میری سوتیلی ماں ہیں، امرات ابی بکر صدیق، ابو بکر جو میرے ابا ہیں ان کی بیوی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم، غسلت غسل دیا ابا بکر، ابو بکر صدیق کو انتقال کے بعد، حین توفی جس وقت انہوں نے انتقال کیا. ثم فخرجت، پھر باہر نکل کر کے آئیں، فسألت اور سوال کیا، من حضرہا من المہاجرین، ان لوگوں سے جو کہ حاضر تھے مہاجرین میں سے. فقالت، اور کہا، سوال کرنے میں یوں کہا، انی صائمۃ، میرا روزہ ہے، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، اور آج ٹھنڈ بہت سخت ہے، سردی بہت سخت ہے. فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ، تو کیا میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہیں. یہ کیا بات تھی؟ اب اس میں ایک مسئلے کا جوائنٹ لگ گیا. اور دیکھیے پہلا مسئلہ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کو اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو، ہاتھ میں دستانے پہن کر اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، چونکہ عدت میں کسی حد تک نکاح باقی ہونے کی وجہ سے عدت ہے. جیسے یہاں حضرت اسماء بنت عمیس نے اپنے شوہر نامدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ طور پر غسل دیا انتقال کے بعد. ٹھیک. اب انہوں نے باہر نکل کر کے مہاجرین سے ایک مسئلہ پوچھا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ غسل دینے کی وجہ سے
غسل دینے والے پر کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ یہ آج کل بہت چل رہا ہے مسئلہ۔ جس شخص نے غسل دیا ہے، چاہے عورت نے عورت کو غسل دیا ہو، یا مرد نے مرد کو غسل دیا ہو، یا بیوی نے شوہر کو غسل دیا ہو، تو کیا مردے کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے پر بھی فرض ہے غسل کرنا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اسی سوال کو کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، محاضرین سے سوال کیا تھا کہ بھئی میرا روزہ ہے اور سخت سردی کا موسم ہے، تو اگر میرے اوپر غسل فرض ہے غسل دینے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے میں غسل کر لوں گی چاہے کتنی بھی سردی ہو، لیکن اگر غسل دینے کی وجہ سے میرے اوپر غسل فرض نہیں ہے تو میں غسل نہیں دوں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے باہر آئی تھی، تو محاضرین نے کہا، اکابرین صحابہ نے کہا کہ نہیں جی، غسل دینے والے پر کوئی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک تو مسئلہ یہ آ گیا سامنے۔ اب دیکھو، اچھا وضو کرنا فرض ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، وضو فرض نہیں ہے، وہ تو نماز کے لیے ہے، نماز پڑھو گے تو وضو کرو گے۔ نمبر 3، دیکھو نہ غسل فرض نہ وضو فرض، وہ تو نماز کے لیے ہوگا، وضو اگر کرو گے تو نماز کی نیت سے کرو گے، اس نیت سے نہیں کہ میں نے غسل دیا ہے۔ نمبر 3 مسئلہ، اگر کپڑوں پر چھینٹ آ گئی ہو تو ان کپڑوں کو دھونا ضروری ہے۔ غسل دیتے وقت یا تو ایسا کر لو کہ غسل دینے میں کپڑے دوسرے استعمال کرو، یا وہی استعمال کرو تو ان کو چینج کر لو بعد میں۔ غسل دینے کے بعد جو کپڑے آپ نے پہنے تھے غسل میں، یا تو انہیں اتار ہی دو، یا جتنی جگہ پر چھینٹ آئی ہیں اور آپ کو معلوم ہوا ہے کہاں کہاں چھینٹ آئی ہیں، حالانکہ ایسا بہت ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن سی بات ہے، جتنی چھینٹیں آتی ہیں غسل دینے میں اس میں معلوم ہی نہیں ہوگا کہاں کہاں چھینٹیں آئی ہیں، اور ویسے بھی کپڑے آپ کے رنگ برنگے ہوتے ہیں، اس میں تو جذب ہو جائیں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے بہتر ہے ان کپڑوں کو چینج ہی کر دیا جائے۔ تو کپڑے کا دھونے کا ثبوت تو ہے، اس لیے کہ غسل دیتے ہوئے جو چھینٹیں آ رہی ہیں وہ صاف نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، تو اس لیے ان کپڑوں کو دھویا جائے گا۔ باقی نہ وضو فرض ہے، وضو نماز کے لیے کیا جائے گا بعد میں، اور نہ غسل فرض ہے جس نے غسل دیا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ اب آپ دیکھیں جی، اگر کوئی کر لے تو غسل دینے کے بعد غسل کر لے تو بہتر ہے، بہتر ہے۔ آپ نے نور الایضاح کے اندر 42 جگہ میرے خیال میں آپ نے شاید پڑھی ہوں گی، اس میں ایسا یاد آ رہا ہے مجھے، تو اس میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ غسل دینے والا اگر غسل کر لے تو افضل ہے، بہتر ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے اس کے جسم پر بھی، چہرے پر بھی، اور جہاں تہاں چھینٹیں پہنچی ہیں اس کو محسوس نہ ہو رہا ہو، تو اگر وہ کر لے تو بہتر ہے، باقی فرض اور واجب نہیں۔ جیسے انہوں نے پوچھا تھا کہ فرض واجب ہے کہ نہیں ہے، تو فرض اور واجب تو نہیں ہے، باقی کوئی کر لے تو بھیا بڑھیا بات ہے، کوئی دقت والی بات نہ ہے۔ دیکھیے اب ساری باتیں ہو گئی، پہلے روایت دوبارہ پڑھو۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے، فرماتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس جو کہ میری سوتیلی ماں ہے، ترجمہ کر رہا ہوں لکھا ہوا نہیں ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کی، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو کہ امراتی ابی بکر صدیق، میرے ابا ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، سوتیلی بیوی ہیں، اس لیے اس انداز میں کہا غسلت، غسل دیا ابا بکر ابو بکر صدیق کو، حین توفی، جس وقت کہ ان کا انتقال ہوا، ثم فخرجت، پھر باہر نکلی، فسالت، اور سوال کیا، من، ان لوگوں سے، حضرہا، جو وہاں پر حاضرین تھے، وہ کون ہے؟ من المہاجرین، یعنی من بیانیہ، میں نے بتایا تھا کہ من اسم موصول کے بعد میں اگر بعد میں من آ جائے تو من بیانیہ ہوتا ہے، تو من کا بیان ہے من المہاجرین یعنی مہاجرین۔ سوال کیا ان لوگوں سے جو وہاں حاضر تھے یعنی مہاجرین، فقالت، اور کہا، انی صائمۃ، کہ بے شک میں روزے دار ہوں، فإن ھذا یوم شدید البرد، اور بے شک آج کا دن بڑا سخت سردی کا دن ہے، فہل علی من غسل، تو کیا میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے؟ کیوں؟ غسل دینے کی وجہ سے میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے؟ قالوا لا، تو سب مہاجرین نے جواب دیا کہ نہیں، تو غسل واجب نہیں ہوتا اس طریقے سے، تو واجب پوچھا تھا، واجب تو ہوا نہیں، باقی کوئی کر لے الگ بات۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام محمد جو کتاب ہے اس میں حدیث لکھتے ہیں ابواب کے تحت میں، باب کے تحت میں، اس حدیث سے حنفی مسلک کا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس مسئلے کو لکھتے ہیں۔
تو قال محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، حنفی مسلک کے بیرسٹر ہیں، پڑھے ہیں، ان سے ہمارے پاس حنفی مسلک کے ہزاروں لاکھوں مسائل پہنچے ہیں۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وبہذا، اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے ناخذو، اس حدیث کی وجہ سے ہم لیتے ہیں اس مسئلے کو، اس حدیث کی وجہ سے ہم لیتے ہیں، یعنی اس حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس بات کو کہ لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، ان تغسل المرأة زوجہا، اس بارے میں کہ عورت اپنے انتقال کرنے کے بعد عورت اپنے مردہ شوہر کو، اپنے مردہ شوہر کو غسل دے۔ لا باس ان تغسل، کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ ان تغسل المرأة، کہ عورت غسل دے زوجہا، اپنے شوہر کو، اذا توفی، جبکہ شوہر کا انتقال ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کا الٹا نہیں کرنا، میں نے بتا دیا الٹے میں گڑبڑ ہے۔ الٹے میں یہ ہے کہ مرد عورت کو غسل کسی حالت میں نہیں دے سکتا، حد ہو گئی اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو تیمم کرا کے، دو حصے ہیں اس کے، ایک چہرے والا حصہ ہے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، یہاں پر دونوں مٹی پر ہاتھ مار کے، اپنے ہاتھ مار کر اس کے چہرے پر مل دے گا ایک بار، دوسری بار ہاتھ مال کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ہاتھ مل دے گا دستانے پہن کر، بس یہ تیمم کرا سکتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عورت پورا غسل دے سکتی ہے اگر کوئی نہیں ہے تو۔ فرماتے ہیں ایک مسئلہ تو ثابت یہ ہوا، کہتے ہیں امام محمد وبہذا ناخذ، اس روایت کو ہم لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اس سے ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ لا باس ان تغسل المرأة زوجہا، مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل دے سکتی ہے عورت اپنے شوہر کو اذا توفی، جب انتقال کر جائے شوہر۔ اور اگلا مسئلہ ولا غسل علی من غسل المیت، یا غسل المیت ولا وضوء، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے غسل اس شخص پر جس نے غسل دیا ہو میت کو، جس شخص نے غسل دیا، ولا غسل علی من غسل المیت، جس نے میت کو غسل دیا اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، ولا وضو، نہ ہی اس پر وضو واجب ہوتا ہے۔ وضو تو نماز کے لیے کرے گا جب نماز کا ٹائم آئے گا، جب کر لے گا نماز کی نیت سے، لیکن صرف غسل دینے کی وجہ سے غسل دینے والے پر نہ غسل واجب ہوتا ہے نہ وضو واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر کپڑے میں چھینٹ آ گئی تو الا ان یصیبہ شیء من ذلک الماء، مگر ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر لگ جائے کوئی چیز اس پانی میں سے، اس پانی کی کچھ چھینٹیں، کچھ پانی لگ جائے کپڑے کو یا کسی جگہ جسم کو، تو فیغسلہ، اتنا حصہ دھو لے گا، اتنا کپڑا دھو لے گا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، آج کل چھینٹیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اس لیے کپڑے کو چینج کر لینا چاہیے۔ اور اگر غسل کر لے کوئی تو بڑھیا بات ہے، لیکن واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ کو مثال دوں، مجھے بتاؤ کسی انسان نے وضو کیا اور وضو کر کے اس نے نماز پڑھ لی، اور ابھی اس کا وضو ہے، ظہر کا وضو ہے، عصر آ گئی، عصر میں اس کا وضو ہے، بتاؤ اس کے اوپر وضو کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا وضو ہے تو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر لے تو بہتر ہے۔ ایسے ہی آپ پر غسل واجب نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے۔ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں اس بات کو بہتر، کیونکہ ہم نے غسل دیے ہیں، دلائے ہیں، ہمیں پتا ہے مردے کو ایک بار، تیسری مرتبہ میں جب اس کو غسل سے بٹھلاتے ہیں، تھوڑا سا غسل سے بٹھلاتے ہیں، تو بٹھلانے میں یہ ہوتا ہے کہ پورے اپنے آپ آدمی اسے ٹیک لگاتا ہے تو سارا جسم بھیگ جاتا ہے، کپڑوں کے اندر تک پانی جو ہے پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ اگر بڑھیا کر کے غسل دیا جائے۔ تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ غسل کر لینا ہی چاہیے، اگرچہ واجب والی بات تو یہ ہے کہ واجب تو ہے، فرض وغیرہ تو ہے۔ سمجھ گئے جی بات؟ بتاؤ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ دیکھیے جی، احتیاط کے ساتھ میں انشاءاللہ ہفتے کے دن احتیاط کے ساتھ میں آپ کو غسل کا طریقہ اور کفن کا طریقہ انشاءاللہ جتنا ہم بول سکتے ہیں اپنی زبان سے، یا یہاں سے آپ کو اس کا فوٹو بھیج سکتے ہیں، وہ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ جی کر لو، مرضی ہے، واجب نہیں ہے، مرضی ہے۔ غسل دینے سے پہلے غسل دینے والا وہ شخص وضو کر لے، غسل کر لے، نہا لے، اس کی مرضی ہے۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ واجب ہے یا نہیں، تو واجب فرض تو اس کے پر ہے نہیں، اس کی مرضی ہے۔
یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ باوضو رہنا. ارے ہاں یہ بھی لکھو, دیکھو 42 ہو گئے تھے, کتنے ہو گئے تھے وہ؟ ایک اور آگے مجھے یاد تمہارے کہنے سے, ایک اور لکھو. نہیں 43 ہو گئے تھے, ایک اور لکھوایا تھا ابھی, اچھو لگنے والا, پھندا لگنے والا لکھوایا تھا آپ نے ابھی. تو کتنے ہو گئے؟ 43 نہیں ہو گئے؟ ایک اور لکھو, یاد آ گیا تو تمہارے کہنے سے. اچھا چلیے ایک اور لکھو, یہ بڑھاؤ اسے. 44 من مات علی طہارت, جو باوضو انتقال کر جائے, فہو شہید, وہ بھی شہید ہے. یاد آ گیا دیکھو تمہارے کہنے سے, وضو کے لفظ سے ہمیں یاد آیا کہ جو باوضو رہتا ہے مستقل اور وضو کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے. من مات علی طہارت, طہارت سے مراد وضو ہے. من مات علی طہارت ای وضوء, من مات علی طہارت اذا مات فقد مات شہیدا, جب انتقال کرے گا تو شہید, شہادت کی حالت میں انتقال کرے گا. من مات علی طہارت فہو شہید, جو شہادت, جو باوضو انتقال کر جائے باوضو ہونے کی حالت میں تو وہ شہید مرے گا. بتاؤ یہ بھی کتنا آسان ہے, باوضو آدمی رہ سکتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرے. یہ ہے جی بات. شہادت ایسے لگتا ہے کہ شہادت ٹہل رہی ہے چاروں طرف مگر ہم لے نہیں رہے. جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی.